باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے. جو ولسن کا بل پہلا معاملہ ہے, انٹرنیشنل فری عمران خان کا معاملہ, عمران خان کے بیٹوں کی دوبارہ امریکہ کے دورے کا معاملہ, پاکستان آنے کا معاملہ, اور اس کے ساتھ آج جی ایچ کیو میں عمران خان کو اسپیشلی اڈیالہ میں پیغام, مفاہمتی پالیسیاں, خان کو منانے کی کوشش. ایکسٹینشن کے معاملے پر اچانک 2 نمبر ٹھنڈی ہوائیں بھی شروع ہوئیں. علیمہ خان کے دوسرے بیٹے کی بھی آج ضمانت منظور ہوگی. علیمہ خان کا دبنگ اعلان بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف, اور تحریک انصاف کے 75 ایم این اے اڈیالہ جیل آمد کا معاملہ, بڑے مظاہرے کی تیاریاں, اور چین کے رہنماؤں کی جو میٹنگ ہوئی, آخری میٹنگ جو ہوئی, اور تصویریں آئیں امریکہ میں. اس کے بعد معاملہ کیا ہوا, چہمگوئیاں. ایکسٹینشن کے معاملے پر نون لیگ پیپلز پارٹی میں تقسیم کیوں, سخت تنقید شروع ہوئی. تحریک انصاف کے اندر بھی جو کمپرومائز کیا تھا اس کے خلاف ایک نئی مزاحمتی گروپ سامنے آ رہا ہے, اور 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بینچ کی درخواست بھی سپریم کورٹ میں دائر, پریکٹس پروسیجر کی پٹیشن بھی دائر. اور سیلاب کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول, ہندوستان پاکستان کے بارڈر ڈوب گئے, بھارت کا تیسری مرتبہ پاکستان سے رابطہ, اور افغانستان کے وزیر خارجہ کا سخت بیان. اس کے علاوہ یہ جو بیان تھا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور انڈونیشیا میں صورتحال خراب, عدالتوں سمیت 37 پارلیمنٹ اور سرکاری عمارتوں کو مظاہرین نے کیا کیا, ججز وہاں جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں نئی صف بندی, اور اس میں امریکہ کے 10 جہازوں کی آمد ہوئی. اسرائیل بلوچستان کا معاملہ بھی بڑا, بلوچستان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا, اس میں بات کروں گا. سب سے پہلے دورہ چین جو امریکہ کی طرف سے رد عمل, یہ تصویریں خاص طور پر آئیں, یہ بڑا ہائی لیول کا معاملہ. چین میں دیکھیں جو آخری میٹنگ ہوئی اور شی جن پنگ سے جو تصویر آئی, اس کا رد عمل جو ولسن کا بل آ گیا, باقاعدہ طور پر ترمیم اور فوج سے متعلق ترمیم کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں رکھنا. یہ ٹرمپ کی ناراضگی کا بیان ہے. وائٹ ہاؤس میں عمران خان کی رہائی پر بھی جو بات چیت وہ بھی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے, دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. اور این ممکن ہے عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان جلد آنے کی اجازت بھی آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے, کیونکہ ان کا امریکہ میں دورے کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ دورہ بھی دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. اب یہاں ان اہم ملاقاتوں کی دیکھیں جو کوشش کی جائے گی اس کے نتائج آپ کو نظر آئیں گے. اب امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا مطالبہ بھی افغانستان اور بلوچستان. افغان وزیر خارجہ کا یہ جو بیان ہے آپ نے وہ سن لیا ہوگا. اب جو ولسن کے بل میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ فوج پر دباؤ بڑھانا. یہ امریکہ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ عمران خان کی قید کا جو رہائی کا مطالبہ کریں. اور یہ مائیکل کرالا کے جانے کے بعد یاد رکھیں تعلقات اب اس لیول کے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے. یہ نیشنل آتھرائزیشن بل جس میں بلا شبہ 300 دنوں کا ذکر ہے, لیکن دباؤ کا جو معاملہ ہے, یہ وائٹ ہاؤس کے لنچ کا جو بدلہ چین نے لیا ہے. دیکھیں امریکہ نے عمران خان کی رہائی کی کاوش کو اب تک نظر انداز کیا ہوتا, لیکن اب جو یہ چین میں دورہ ہوا یہ مطالبات دوبارہ آ گئے. اور چین نے وائٹ ہاؤس کے لنچ کا بدلہ کیسے لیا, وہ تمام مقامات جہاں سے امریکہ کو پیغام بھیجا جا سکتا تھا, وہاں روس کے صدر, شمالی کوریا کے صدر, ایران کے صدر, ہندوستان کے وزیر اعظم کو کھڑا کر کے جو تصویریں بھیجیں, جو بیانیہ بنایا. اس کے بعد اب ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھانے کے لیے جو سب سے بڑی پریڈ کروائی, جس کا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ مجھے رات گئے دیر تک جاگ کے چین کی پریڈ دیکھنی پڑی, اور وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ دباؤ چین کا یہ دباؤ کامیاب ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں سب سے اہم مرحلہ ہے جو آخری میٹنگ ابھی فیلڈ مارشل کی چین کی وزیر اعظم سے ہوئی. اس میٹنگ کو امریکہ بڑی اہمیت دے رہا ہے. اب یہ معاملہ صرف دفاع اور بلوچستان کے اہم معاملات میں چین کی فوج کی پاکستان میں آمد, کیونکہ یاد رکھیں چین جو سی پیک 2 اور بی آر آئی کے منصوبے شروع کرنا چاہتا ہے وہ اس وقت تک نہیں جاتا ان کے شہریوں کی سیکیورٹی کا فراہم نہ کی جائے. یہ ماضی میں ان کو مطالبہ رہا, آپ کو یاد ہوگا, یہ اعتماد نہیں کرتے. اور پھر بلوچستان کے معاملے پر ظاہر ہے وہاں ایران اور افغانستان کی سرحدیں بھی جڑی ہوئی ہیں, اور چین پاکستان میں ملٹری اڈا بنانا چاہے. اس کا مطلب امریکہ کا اس خطے میں مکمل طور پر صفایا, یا آپ دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ کیمپ چھوڑنا پڑے گا. اب ظاہر ہے ماضی میں ہمیشہ امریکہ کو ہی اڈے دیے جاتے تھے جس پر وہ سرحدوں پر چین کی اور روس کی نظر رکھتے. تو اب یہ معاملہ الٹا ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنس گئی ہے. کریں تو کریں کیا, دونوں کیمپ ہیں اور دونوں کشتیوں کے سوار ہیں. ایک طرف سے معیشت ہے, دوسری طرف سے سیاسی دباؤ ہے, خان کی رہائی کا معاملہ ہے. اب اس میں چین نے دیکھیں اس کانفرنس میں نے کیوں بلایا, یہ ان کی اہمیت تھی, ورنہ یہ 26 ممالک جو چین نے بلائے اس میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو امریکہ کے کیمپ میں نظر آ رہا, باقی کوئی ملک نہیں تھا. شہباز شریف کو اس دورے پر جان بوجھ کر ذلیل بھی کیا گیا, بھاگ بھاگ کر, وہ لپک لپک کر, اچک اچک کر, وہ جو ویڈیوز انٹرنیشنل میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, یہ باقاعدہ چین نے کیا. یہ خارجہ پالیسی کا جواب ہے, یہ کوئی اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر نہیں ہوتا. ہر تصویر میں کونے میں کھڑا کرنا, نظر انداز کرنا, کیونکہ یہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. اب امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا بھارت کا بازو مروڑنے کے لیے, وہی کام چین نے یہاں ریورس کیا ہے. آپ عمران خان کے دورے اٹھا کر دیکھیں, آپ اس دور کی تصویریں نکالیں جو صدر بائیڈن نے باقاعدہ عمران خان کو منع کیا تھا ونٹر اولمپکس میں چین جانے سے. کورونا کے باوجود عمران خان 4 لوگوں کو ماسک پہن کے دور دور بیٹھ کے وہ دورہ کر گئے, اسے ناراضگی بڑی. باجوہ نے امریکہ میں وہاں بائیڈن کی جو جمہوریت کانفرنس میں اس پہ عمران خان پہ دباؤ ڈالا تھا کہ وہاں جائیں, عمران خان نے انکار کر دیا. سی آئی اے کا ڈائریکٹر ملنے عمران خان نے انکار کر دیا, ملٹری اڈے دینے سے انکار کر دیا. اب جنرل باجوہ نے منع کرایا کہ آپ 2 دفعہ OIC نہ کروائیں, افغانستان میں قحط پڑا اس کی فکر نہ کریں. عمران خان نے اسلامی ممالک کے تمام رہنماؤں کو 2 دفعہ اکٹھا کر لیا, اور 1 دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ, اور وہ بھی افغانستان کے لیے. اب شی جن پنگ, صدر پیوٹن, ان سے عمران خان کی جو ملاقاتیں دیکھیں, اسی لیے عمران خان کو فرنٹ لائن پہ رکھا جاتا تھا. امریکہ کا معاملہ تھا ظاہر, ایک تو خان کی پرسنالٹی, انٹرنیشنل شخصیت, دنیا بھر کا میڈیا خان کو کوریج دیتا ہے, میٹنگ کو ویسے ہی 4 چاند لگ جاتے ہیں. عمران خان مقبول شخصیت ہے, ان کی آواز سنی جاتی ہے.
ان عسکری آپ کو پتہ لیلوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ پیوٹن کو کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف کو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مودی کو آپ بے شک اسلحہ بیچے، ساز و سامان بیچے، ہم ساڑھے نال تھوڑی سی گل کر لو، اب اس کا پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس وقت دنیا کے تمام سفارت خانے اپنے ممالک کو بتاتے ہیں کہ ڈیفیکٹو حکمران جنرل عاصم منیر ہے، اسی لیے شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کو تو لے کر ہی نہیں گئے، وزارت خارجہ کی میٹنگ میں بھی جس طرح عرب بادشاہوں سے، چین سے، روس سے، جس سے بھی وہ آرمی چیف فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ فیصل واڈا نے جو کہا نا یہ ہمارا رونالڈو ہے، وہ یہ بتانا بھول گیا کہ شہباز شریف کا رن کے فٹ بال ہے۔ پھر عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ کو ڈیفنس کے متعلق میٹنگ میں بلایا جاتا تھا، اہم ملاقاتوں میں۔ عمران خان نے اسے کبھی لیڈ نہیں کرنے دیا۔ ٹرمپ کے ساتھ بھی جو دورہ تھا دیکھیں، اس میں عمران خان اور ٹرمپ کی ہی وہ ملاقاتیں دنیا میں وائرل ہوئی، جنرل باجوہ کی کوئی تصویر ایسی وائرل نہیں ہوئی۔ عمران خان کو تو یہ جو پرچیاں دیتے عمران خان اٹھا کے وہ ربش بن میں پھینک دیتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، سعودی عرب کے دورے میں تو خود محمد بن سلمان نے عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ تمہارا آرمی چیف تمہاری حکومت گرانے کے لگا ہوا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے یہ جو ممالک ہیں دیکھیں اپنے مفادات کے لیے، چین کے 67 ارب لگے ہوئے ہیں، 30% پاکستان کا قرضہ ہے، یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ یہ جس دن اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کے آپ کو تمام پارلیمنٹیرینز نظر آئے نا، انہیں خدا نخواستہ پولیس کی طرف سے کوئی ایسا ظلم ہو کہ وہ شہید ہو جائیں خدا نخواستہ، تو پھر چین، روس، سعودی عرب کی باقاعدہ مداخلت بھی ہوگی۔ اس وقت تک یہ مداخلت نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پارلیمنٹیرین نہیں جاتے عمران خان کی پارٹی کے، تو روس امریکہ سے کیا، چین سے کیا آپ امید کریں گے؟ امریکی دباؤ تو ایکسٹینشن کے معاملے پر پھنسا ہوا ہے اس وقت۔ یہ نواز شریف دیکھیں جو چو چرانی کا، یہ یاد رکھے کہ وہ اس میں ان کی اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن انہیں یہ پتا کہ ایکسٹینشن کے بعد ہونا کیا ہے۔ ایکسٹینشن کے بعد کبھی حکومت نہیں بچی، یہ یاد رکھیں، لکھ کے رکھ لیں۔ ملازمت توسیع کے بعد پہلا کام یہ ہوتا ہے حکومت میں تبدیلی۔ میں آپ کو اس کی دلیل اور ثبوت دے دیتا ہوں، آپ کو یقین آ جائے۔ یہ ایوب خان کو 1954 میں جو محمد علی بوگرا نے توسیع دی تھی، ایوب خان نے محمد علی بوگرا کو سب سے پہلے اٹھا کے پرے مارا، مارشل لا لگا، اسکندر مرزا آیا اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا۔ ضیاء الحق کو 1977 میں پہلی ایکسٹینشن ذوالفقار علی بھٹو نے دی، اس نے حکومت گرا کے مارشل لا لگا دیا۔ پرویز مشرف کو 1999 میں خود نواز شریف لایا، اس نے حکومت گرائی۔ 2001 میں ایکسٹینشن لے کے اس نے نون لیگ کا مکمل صفایا کر دیا۔ جنرل کیانی کو ایکسٹینشن ملی تو اس نے کیا کیا؟ جنرل مشرف کو پہلے اٹھا کے پرے مارا، پھر جنرل کیانی کی ایکسٹینشن ختم ہوتے ہی پیپلز پارٹی کا اقتدار بھی فارغ ہو گیا، نواز شریف کی حکومت آ گئی، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد جب جنرل باجوہ کو دوسری ایکسٹینشن ملی جو عمران خان کی حکومت میں ملی، عمران خان نے اس پہ بارہا قوم سے معافی بھی مانگی۔ جنرل باجوہ 2019 سے ہی خان کی حکومت گرانے کا منصوبہ بیٹھا ہوا تھا لے کے، وہ انتظار کر رہا تھا۔ 2020 میں اس کی ایکسٹینشن منظور ہوئی اور وہ چاہتا تھا عمران خان کو نکالوں، وہ تو خیر بیچ میں کورونا آ گیا، اللہ نے خان کا بازو پکڑ لیا اس دوران وہ۔ لیکن آپ اٹھائیں صحافیوں کے کالم اس دور کے، یہ طلعت حسین، انصار عباسی، محمد مالک، رؤوف، جتنے بھی لوگ ہیں، حامد میر سمیت، ان کے کالم اٹھائیں پڑھیں ذرا۔ سہیل بڑا یہ ماحول بنا رہے تھے کہ خان کی حکومت گرنے والی ہے، انہوں نے شہباز شریف کو بلا بھی لیا تھا۔ اب پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں جو پہلی دفعہ عدم اعتماد آئی عمران خان کی حکومت گری، وہ بھی باجوہ کو ایکسٹینشن کے بعد ملی، 2 ووٹوں کا فرق پتھر کے دور میں۔ آج وہ خارج تھا باجوہ، آپ کو کل نظر آ رہا تھا ایک تقریب میں اٹھ کے لوگوں کو، عام لوگوں کو گلے لگا رہا تھا۔ اب ان کی دیکھیں کوشش یہ ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو جو ہی ایکسٹینشن ملنی ہے، 3 کام ہونے، 3 آپشنز، ایک یا تو مارشل لا لگے گا، یا نون لیگ کی حکومت ختم ہوگی، یا پھر اقتدار تحریک انصاف کے پاس جائے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، یہ تینوں آپشنز موجود ہوں گے۔ اس میں ایکسٹینشن سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں، سرد ہوائیں، وہ آپ کو معاملہ نظر آئے گا نرمی کا۔ یہ وہی طریقہ واردات ہے جو ماضی میں ہوتا رہا، اور اس میں ان کی جو سہولت کار ہے اڈیالہ جیل میں پیغام بھیج رہے ہیں، جو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، یہ اسی حصے کا تسلسل ہے۔ جس طرح عمران خان کو 2022 میں بھی پیغام بھیجے گئے کہ عارف الوی کو دستخط کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں۔ لیکن دیکھیں جو ہی مدت ملازمت کنفرم ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں ظلم و ستم کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ یہ سیاسی حکومت کا اصل کام ایکسٹینشن کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حکومتیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، پارلیمنٹ، سینٹ، 2/3 کہ ایکسٹینشن ہو بس، اس کے بعد انہیں ملک کی ان کے قانون رہنماؤں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یہ صرف اپنی ایکسٹینشن تک انہیں لاتے ہیں۔ نون لیگ یہ جانتی ہے، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بعد ان سے پرفارمنس مانگی جائے گی، کہ کرپشن کی رپورٹیں نکالی جائیں گی، لوٹ مار کے حصے کا حساب مانگا جائے گا، بس وہ ابھی شروع جو ہو گیا، اس کے بعد پھر حکومتیں گرائی جاتی ہیں۔ یہ خواجہ آصف، یہ سارے پھر چیخے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ اربوں کی کرپشن، یہ جو پٹواریوں کی جائیداد اور بزنس بنانے کی باتیں کر رہا ہے کہ یہ وزیر دفاع ہے، دیکھیں اس کی اتنی جرت نہیں کہ اپنے حلقے کے ایک پٹواری کا نام بھی لے سکے، کیونکہ کرپشن کی لوٹ مار میں حصہ ملتا ہے، جس سے پھر اگلا الیکشن یہ خریدتے ہیں۔ اس وقت تو 140 کے قریب اداروں میں حاضر ڈیوٹی جرنیل لگانے کی بات ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ ٹیلی نور اور PIA پر مکمل قبضے کا فیصلہ ہے، اور اس میں جو لوگ ایکسٹینشن سے متاثر ہوں گے انہیں اداروں کے چیئرمین بنا دیا جائے گا۔ یعنی ایک قسم کی ڈیل ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینشن بھی ملے گی، ڈبل ڈپنگ کریں آپ اور ادھر آ جائے معاملہ۔ خان کو پیغام یہ ساتھ ساتھ بھیج رہے ہیں، عمران خان کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ان کے جو پیغام پڑھیں ان کے، اچھا یہ پبلک میں بھی یہ پیغام دیتے ہیں تاکہ لوگ بھی مان لیں کہ ہم نے آفر کی ہوئی ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں انفرادی سوچ سے نکلیں، دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، امن و امان تباہ ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا حوالہ، جنگوں سے دیکھیں تباہی آتی ہے، نیپولین نے دیکھیں، روس کو دیکھیں، بے نظیر بھٹو نے مفاہمت کی تھی، پھر ان کی شہادت کا بھی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یعنی یہ کہتے ہیں جی آگ بجھا لیں، خوشحالی کا دور لے آئیں، اجتماعی فائدے کا سوچیں، وہی منجن، وہی بس نئی پیکنگ میں دوبارہ، ایکسٹینشن میں رکاوٹ نہ بنے، ہم آپ کو ریلیف دے دیں گے، یہ سارا معاملہ وہی ہے۔
آج علیمہ خان کے بیٹوں کی دونوں کی شیر شاہ اور شاریز کی ضمانت ہوئی. ویسے تو ان کے تو سیدھے سیدھے 2 نمبر جھوٹے کیس تھے, 27 مہینوں کا ڈنڈا برآمد کیا, اور یہ تو عمران خان کے بیان کے رد عمل میں انتقام لیا گیا تھا. ان کی دیکھیں آج ضمانتیں ہوں گی. اب اس میں یاد رکھیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حالت صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد جو دسترخوان پر ہڈیاں بچ جاتی ہیں نا وہ آپ ہمیں دے دیں, ہم انہیں نچوڑ کے کھا لیں گے, ہمارے وہی کافی ہے. انگریز وائسرائے مغل بادشاہوں کو وظیفہ دیتا تھا, انہیں سیاست سے, زراعت سے, دفاع سے, ملکی حالات سے, معیشت سے, تنخواہوں سے کوئی غرض نہیں, کوئی سروکار نہیں. انہیں مجرے, مشاعرے, کھانے, بیرونی دورے اس کے لیے رکھا گیا تھا. دنیا بھر میں شاہی حکومتوں کو جیسے رکھا جاتا ہے. اصل حکومت آرمی چیف چلاتا ہے, آپ کو بتائیے, پارلیمانی نظام. اب یہ مغل بادشاہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, بالکل سارے کا سارا نظام اس وقت آرمی چیف کے ہاتھ میں. اب پاکستان کے ان بدترین حالات میں آپ دیکھیں انہیں بے شرموں کو, جیسے مریم نواز انجلینا جولی کی نقل میں کالے کپڑے پہن کے, سیکورٹی کی جیکٹ پہن کے, مسخرہ پن اینک لٹکائی ہوئی, وہ جا رہی ہیں سیلاب کی امداد روک رہی ہیں. وہ 8-10 سال پرانی اولیکس سے اٹھائی ہوئی نقلی تصویریں وہ ٹوائلٹ کی سیلاب کی امداد کے لیے ٹوائلٹ بنا رہے ہیں, صرف ٹک ٹاک کے لیے لوگوں کو مار پیٹ کے لایا جا رہا ہے. اور شہباز شریف, جیمز بانڈ, سفید کپڑے, اینک پہن کے بیرونی دورے. یہ حقیقت میں مغل بادشاہ ہیں سارے. وزراء, مشیر, ممبران پارلیمنٹ, یہ سارے لوگ خوش ہیں کیونکہ حکومت چل رہی ہے. یہ اپنے وہ جھنڈے اور گاڑی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے, اس طرح تحریک انصاف کے بھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. تو اصل مسئلہ ان کا یہ اقتدار اور چھوٹا چھوٹا پاؤ گوشت. نون لیگ کے لیکن جو پرانے سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے, وہ نواز شریف کو اور زرداری کو مشورہ دینے ایکسٹینشن نہ کر رہا, ورنہ ہم گھوڑے پہ چڑھ جائیں گے. لیکن آپشن نہیں ہے ان کے پاس, کیا کرے وہ. لندن پلان بنا, پھر مری پلان بنا, یہ اتنی بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, آگے کنواں پیچھے کھائیے, نہیں سمجھ نہیں جائیں کدھر. ایکسٹینشن دیں گے تو بھی پھنسیں گے, نہ دیں گے تو بھی. تو پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں دے دیں, دے کے پھنس جاتے ہیں, ہم تو دے کے ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں, تو دینے پہ تیار ہیں یہ. اب نون لیگ کی تقسیم جو نظر آ رہی ہے, مریم نواز, شہباز شریف اور نواز شریف کا گروپ, یہ اسی وجہ سے کہ اقتدار کے, آپ کو پتہ نشے میں یہ مریم نواز تو اتنا آگے جا چکے ہیں, باپ کو منہ نہیں لگاتی بالکل بھی. اور نواز شریف بیچارہ تو اس بدترین حالات میں اس عمر میں ذلت کا شکار ہو چکے ہیں. اور یہ آپس میں ان کے وزراء کرپشن, اور کرپشن پہ نہیں, اصل میں یہ ایکسٹینشن پہ لڑائی ہے حامی اور مخالف کی, یاد رکھیں. تحریک انصاف کے لوگ خوفزدہ ہیں, بہت خوفزدہ ہیں. پاکستان کے لوگ بھی خوفزدہ ہیں, بالکل خوفزدہ ہیں. اور کیونکہ پاکستان میں حکمرانی خوف سے کی جا رہی ہے, طاقت کے ذریعے. وہ حدیث مبارکہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جس کو لوگ اس کے شر سے بچ کے اس کی عزت کریں, کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرے گا, شر پھیلائے گا. لوگ خوفزدہ ہو کے اس کی عزت کریں, احترام کریں. پاکستان میں ڈر و خوف کا عالم ہے کہ لوگ اپنی تصویر سوشل میڈیا پہ نہیں, پی ٹی آئی کو تو چھوڑے, نون لیگ والے بھی نہیں لگاتے. ہزاروں لوگوں کو سزائیں سنائی دیں گے صرف اس لیے کہ عزت کریں ہماری. سیلاب میں جو امداد دیکھیں دی جاتی ہے, خوفزدہ کرتے ہیں لوگوں کو وہاں, امداد کرنے پر یہ تیار نہیں کہ مریم نواز کی تصویر لگاؤ. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا. زبردستی کی عزت مانگتے ہیں, لیکن لوگ نفرت کرتے ہیں, اور نفرت کا لاوا جو ہے عوام کے اندر بالکل اس طرح. لیکن ابھی دیکھیں جیو کی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو, بیپ نہیں لگاتے, وہ چاہتے ہیں لوگوں کی باتیں سنیں, یہ گالیاں سنیں. یہ عوام کے جذبات ہیں. آج یہ طاقت کا, ظلم کا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا ہوا تو یہ انڈونیشیا سے ابھی بڑے حالات آپ کو نظر آئیں گے. اب چونکہ یہ تشدد اور یہ معاملہ خان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے, اور ہم بھی نہیں ہیں پرتشدد سیاست کے حق میں. انڈونیشیا میں تو ورنہ دیکھیں حکومت کی 27 بلڈنگیں, پارلیمنٹ, پولیس اسٹیشن, عدالتیں, وہاں عوام نے باقاعدہ قبضہ کر کے جلائے, اور حکومت گھٹنوں پر مجبور ہوگی. ججز کی جو ویڈیو دیکھیں وہ اتنا بڑا پیغام ہے. اور پاکستان میں تو حالات انڈونیشیا سے 4 گنا زیادہ خراب ہیں. یہاں تو بلوچستان میں صرف اختر مینگل کے ساتھ جو ہوا, 13 کارکن شہید ہوئے, اور اس پر بھی ان کے عسکری اکاؤنٹ انہی پر بھی چھوڑ دیے کھلے. یہ بلوچستان کو, کے پی کو پاکستان ہی نہیں سمجھتے ہیں. محمود اچکزئی کا آج کا بیان بڑا اہم تھا. اس نے جو کہا نا, آرمی چیف جو قرآن کے حافظ ہیں, انہیں آئین کے تابع ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ حکمرانوں کے بھی حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں تو دیکھیں پرامن انقلاب کے لوازمات پورے ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کے اندر جو مزاحمتی گروپ ہے, اب وہ بھی اٹھ رہا ہے. جنید اکبر سے لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے نظریے پر سامنے آئے آپ, یہ خرم ذیشان جیسے تمام مزاحمتی لوگوں کو اکٹھا کریں. یہ عمران خان کی جو اڈیالہ جیل میں ملاقات میں 75 MNAs کو بلانے کا کہا, اس میں پتہ چل جائے گا کون کون کمپرومائزڈ اور کون کون آپ کو پتا اس طرف. یہ اڈیالہ جیل نہ آئے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. ابھی ستمبر کا جلسہ اسی لیے نہیں کروا رہے کہ وہاں کوئی بڑا اعلان نہ ہو جائے اس طرح کا, انہیں خطرہ ہے اس میں. خیر وہ بہت ساری ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں, وہ جو ڈیولپمنٹس ہو سکتا ہے وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں. علیمہ خان نے اپنے دونوں بیٹوں کی